نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل ہوا تمہاری طرف اور اس پر جو نازل ہوا تم سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کی، مسلمانوں کی جو نشانی بتا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ نبی پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے قبل نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ اس سے قبل مطلب کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا یعنی قرآن مجید، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتب صحائف نازل ہوئے ہیں ان پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی کتب ہیں، صحائف ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی، تو یعنی آسمانی کتب کون کون سی ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ٹیسٹ کو جو ہے وہ ہم ایک کوسچن کا آنسر ڈھونڈنے کے لیے کہ کون کون سی کتب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں ان کا ہمیں کیسے پتہ چلے۔ دراصل تھوڑا سا میں یہاں ڈیٹیل میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا 2-3 منٹ کی، کہ بہت ساری کتابیں ہیں جو کہ آسمانی کتابوں کے نام پر مشہور ہیں۔ مثلا ہندو مذہب کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے ہیں جو ہندو ہیں، وہ وید کو کہتے ہیں، جو 4 وید ہیں، اتھروا وید، یجر وید، سام وید اور رگ وید، یہ 4 وید جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ ایسے ہی بدھ مذہب والے اپنی کتاب کو بھی کہتے ہیں کہ وہ آسمان سے جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ ایسے زرتشت کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں، اور بہت ساری تورات، زبور، انجیل والے، ان کی بھی دعویٰ یہی ہے، قرآن مجید کے بارے میں بھی دعویٰ یہی ہے کہ یہ ساری کتابیں آسمان سے یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ اگر ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو اکثر و بیشتر کافی ساری تعلیمات جو ہیں وہ قرآن مجید میں اور ان کتب میں ایک جیسی بھی ہیں، یعنی کافی چیزیں ملتی بھی ہیں۔ مثلا آخرت کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی کے بارے میں، یہ آپ کو تمام کتابوں میں ان کے بارے میں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اس پہ بہت سارے لوگوں نے کام بھی کیا ہے کہ کس کس کتاب میں کہاں کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ یعنی اگر ہم وید ہی دیکھیں تو اس میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً سیرت کا ذکر ہے، یعنی آپ کے نام کا بھی ذکر ہے، آپ کے پیدائش کا ذکر ہے، کہاں پیدائش ہوگی، کب پیدائش ہوگی، اور جو وہ مکہ کے لوگ ہیں وہ آپ کو نکال دیں گے، پھر مدینہ چلے جائیں گے، پھر مدینہ سے واپس آ کر آپ مکہ کو جو ہے فتح کر لیں گے، آپ کی والدہ کا نام، ایون کہ آپ کی شادیوں کا ذکر، یہ ساری چیزیں، اور جنگ بدر کا ذکر، یہ ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی ذکر ہے۔ ایسے ہی آخرت کو دیکھیں، قیامت کے دن کو دیکھیں، جنت اور جہنم کو، یہ سارے تصورات آپ کو تمام مذاہب میں اور تمام کتابوں میں ملتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ساری کتابیں آسمانی ہیں تو پھر ان کے نام کیا ہیں یہ ساری چیزیں، اور اگر یہ آسمانی نہیں ہے تو پھر ان میں یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ تو اس کے لیے 2 اصل میں بنیادی طور پر ٹیسٹ ہیں۔ اگر ان ٹیسٹ سے جو چیزیں پوری اتریں گی تو اس کو ہم آسمانی کتابیں کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ٹیسٹ تو ہمارے پاس یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ آج الحمدللہ 1500 سالوں سے ہمارے پاس مکمل طور پر محفوظ ہے، اور اس کتاب کی کوئی بات آج تک جو ہے وہ غلط ثابت نہیں ہوئی، یعنی جدید سائنس نے جو ہے وہ اس پر پوری تحقیق کی، اس کو اختلافات کو ڈھونڈا گیا، اس میں جو سائنس کے جدید یا پرانے نظریات جو چیزیں میں بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی، تاریخی ہسٹوریکل چیزیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں ان سب کو جب چیک کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ تمام چیزیں صحیح ہیں۔ جب تمام چیزیں صحیح ہیں تو قرآن مجید ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کتابیں اور صحائف نازل فرمائے، لیکن ان کے اندر ہمیں قرآن مجید نے صرف 4 نام بتائے، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، باقی اور کے نام نہیں بتائے۔ تو ہمیں قرآن مجید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 کتابیں تو اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں، اس کے علاوہ اور بھی تھیں لیکن ان کے ہمیں نام کا نہیں پتہ۔ تو اس لیے اگر کسی کتاب میں قرآن کی یا اسلام کی یا ایسے جو جنرل باتیں وہاں پر موجود ہیں جو کہ اسلام کے حوالے سے بھی صحیح بھی ہیں، تو پھر ہم ان کے بارے میں صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتابیں آسمانی ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ کسی نے آسمانی کتابوں سے سن کر جو ہے اس میں لکھ دیا گیا ہو۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے ہم ان کا نہ انکار کر سکتے ہیں نہ اقرار کر سکتے ہیں۔
ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم دیکھیں تورات کس نبی پر نازل ہوئی, کہاں پر نازل ہوئی, کس زمانے میں نازل ہوئی, کس زبان میں نازل ہوئی, تقریباً یہ معلومات ہمارے پاس موجود ہیں قرآن کے ذریعے سے بھی اور دوسرے ذرائع سے بھی. تورات, زبور, انجیل اور قرآن, ان چاروں کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کس زبانوں میں نازل ہوئی, کس علاقے میں, کس زمانے میں, کس نبی پر یہ نازل ہوئی. لیکن اس کے بعد جب دوسری کتابیں ہیں جیسے وید کی ہم بات کرتے ہیں تو ہندو اسکالرز خود کہتے ہیں کہ یہ کوئی 10,000 سالوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے باتیں اکٹھی کر کے وید کے نام پر لکھ دی ہیں. یعنی ان کے نزول کے زمانے کے بارے میں کوئی پتہ نہیں, کس نبی پر نازل ہوئیں کوئی پتہ نہیں, کہاں نازل ہوئیں کوئی پتہ نہیں. تو اس لیے ہم ان کے بارے میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آسمانی ہیں یا نہیں ہیں, یا کچھ اس میں تعلیمات آسمانی ہیں باقی نہیں ہے, یا یہ معلومات جو ہے یہ بھی کہیں سے سن کر جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے. تو لہٰذا ہمیں صرف یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 باتیں جن کو قرآن مجید ٹیسٹیفائی کرتا ہے تو وہ تو ہم آسمانی مانتے ہیں, لیکن باقی جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں ہم خاموش رہتے ہیں کہ ان کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے آسمانی ہو اور باقی حصہ نہ ہو. بہرحال تو ہم آتے ہیں کہ جب قرآن نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تورات, زبور, انجیل اور قرآن مجید تو ان کے ہم آسمانی کتب مانتے ہیں, اور اس کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے. پہلے تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن ہو جائے اور پھر آگے جو ہے وہ ہم جو اسلامی عقیدہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, اور زبور جو ہے وہ داؤد علیہ السلام پر, انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر. تورات اور زبور جو ہے وہ عبرانی یا ارامی زبان میں نازل ہوئی. انجیل جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا عبرانی یا سریانی زبان میں نازل ہوئی اصل میں یہ, اور قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں. یہ چاروں جو زبانیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سسٹر لینگویج. سسٹر لینگویج مطلب سسٹر لینگویج کہتے ہیں کہ یہ آپس میں بہنیں زبان ہیں, یعنی اتنی آپس میں ملتی ہیں کہ جس طرح سے 2 بہنوں کی عادتیں اور شکلیں صورتیں ملتی ہیں تو اس طرح سے ان زبانوں کی بھی جو ہے وہ اصول بھی, قواعد بھی, تمام چیزیں جو ہیں وہ آپس میں ملتی جلتی ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ان چاروں کا جو منبع ہے جہاں سے کتابیں نازل کی گئیں وہ اللہ کی طرف سے ہی تھیں, کیونکہ یہ زبانیں بھی جو ہے وہ آپس میں ملتی جلتی ہیں, ان کے اصول بھی سارے ایک جیسے ہی ہیں. لیکن جب ہم آگے چلتے ہیں, جب ان کتابوں کی مزید انٹروڈکشن پر ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو 3 بکس تھیں ہمارے پاس, ان تینوں کتابوں کو اس زمانے میں جو انبیاء اکرام تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, انہوں نے اپنے زمانے میں ان کتابوں کو نہیں لکھا. یعنی یہ تینوں زبانیں اس نبی کے زمانے میں بھی ان کو نہیں لکھا گیا تھا. اس کے بعد تقریباً 150 قبل مسیح, کاف میم جو کہا جاتا ہے, 150 قبل مسیح میں تقریباً تورات اور زبور کو لکھا گیا, جبکہ تورات کا نزول کا زمانہ جو ہے وہ 1000 قبل مسیح تقریباً جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے تورات جو ہے وہ نازل ہوئی, لیکن اس کو لکھا کب گیا 150 یعنی 850 سالوں کے بعد جو ہے وہ فرسٹ ٹائم جو ہمیں ثبوت ملتے ہیں. یعنی جو جوش اسکالرز کلیم کر رہے ہیں, آزادانہ ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی, جو یہودی اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم جو لکھی گئی ہے وہ 150 قبل مسیح میں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں. کون سی؟ تورات اور زبور. اب تورات پر بات کریں تو تورات جو ہے وہ ایک کتاب تھی, ٹھیک ہے, لیکن آج ہمارے پاس جو موجودہ دور میں جو کتابیں جو تورات کے نام پر موجود ہیں وہ کتنی ہیں, ان کو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 کتابیں ہیں جن کے مجموعے کو تورات کہا جاتا ہے. کتنی؟ 5, 2, 3, 4 اور یہ 5. وہ 5 کون سی ہیں؟ اگر آج آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس ہے بائبل. بائبل کے بارے میں ایک مختصر انٹروڈکشن آخر میں ہم اس پر بھی بات کریں گے. تو بائبل میں اگر آپ یہ کیمرے میں دکھا سکوں تو یہ ابتدائی جو یہ 5 کتابیں ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ تورات ہے. یعنی نمبر 1 کیا ہے؟ پیدائش. پیدائش میں جو
آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا اس کے حال احوال ہیں. پھر اس کے بعد خروج مطلب کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون سے مصر سے لے کر جو ہے وہ پھر نکلے تھے اور واپس فلسطین کے علاقے میں آئے تھے. پھر اس کے بعد احبار مطلب کہ جو قربانیاں، جو تعلیمات، جو ان کے پیشوا ہیں ان کے بارے میں اس میں جو ہے وہ بات کی گئی. اور اس کے بعد استثناء میں جو ہے وہ صرف قربانیاں اور جو مذہبی تعلیمات ہیں وہ اس میں بیان کی گئی ہیں. تو ان 5 کے مجموعے کو جو ہے وہ اب تورات کہتے ہیں. اس کے بعد زبور میں آ جائیں تو زبور جو ہے وہ صرف ایک حمدیہ کلام جو ہے وہ اسے زبور کہا جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو اس وقت موجودہ زبور ہے اس میں 170 جو ہے وہ حمدیہ کلام ہے. حمدیہ کلام مطلب کہ نظمیں ہیں جس میں کچھ حمدیہ کلام ہیں، کچھ دعائیہ کلام ہیں وغیرہ وغیرہ. 170 میں ان کے خود اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ صرف 73 جو ہیں اس کے لگ بھگ وہ داؤد علیہ السلام کے ہیں. یعنی 170 نظموں میں سے صرف 73 داؤد کی ہیں اور باقی جو ہے وہ بعد کے لوگوں کی ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں انجیل پر. انجیل مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی جس کو گوسپل بھی کہا جاتا ہے. گوسپل یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ کتاب نہیں لکھی گئی. پھر اس کے بعد ان کے جو شاگرد تھے جس کے بارے میں خود کرسچن اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 70 عیسوی کے بعد جو ہے وہ ان کتابوں کو لکھا گیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ 1 عیسوی ان کی پیدائش، یعنی جو یہ کرسمس ڈے مناتے ہیں 25 دسمبر کے بعد جب جنوری آیا تو وہ پہلا سال تھا. ٹھیک ہے. اور 33 سالوں میں ان کو جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور اس کے آسمان پر اٹھانے کے 40 سالوں کے بعد مختلف لوگوں نے جو ہے وہ انجیل کو لکھا. جیسے ہمارے پاس سیرت کی کتابوں کو لکھا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری سیرت کی کتابیں آج موجود ہیں. تو یہ اس انجیل کے نام پر جو ہے وہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کی کتابیں آج موجود ہیں اور وہ بہت سارے لوگوں نے اس کو لکھا ہے. اس سیرت کی کتابوں کو جب لکھا گیا تو اس میں کچھ 70 کے قریب جو ہے وہ کتابیں تھیں اور ان میں سے صرف 4 کتابوں کو جو ہے وہ مستند مانا گیا اور باقی کتابوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اب وہ 4 کتابیں کیوں رکھی گئیں اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو وہ 4 کتابیں کون سی ہیں؟ اس میں ایک متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل اور مرکس کی انجیل. یہ 4 کتابیں، یعنی یہ جو متی، یوحنا، لوکا اور مرکس، یہ جو نام ہے 4، یہ ان رائٹرز کے نام ہیں جنہوں نے اس انجیل کو لکھا ہے. اب 4 بندوں کی انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کی کتابیں جو لکھی ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے اور آپ کے رفع سما تک، آسمان تک اٹھائے جانے تک، یعنی جتنے بھی ان کے واقعات گزرے ہیں وہ انہوں نے اس میں جو ہے وہ، یہ میرے ہاتھ میں ہے متی کی انجیل، آپ اگر دیکھیں یہ متی کی انجیل. تو اسی طرح سے یہ آگے ہے لوکا کی انجیل، یہ مرکس کی انجیل، لوکا کی، یوحنا کی انجیل جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. تو یہ انجیل اصل میں عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں لکھوائی. بعد کے جو لوگ تھے انہوں نے پھر انجیل کے نام پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، جو اچھی باتیں بتاتے تھے، جو احکامات دیتے تھے، وہ انہوں نے لکھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بہت ساری چیزیں لکھ لیں. اب اور بہت ساری چیزیں لکھیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ باقی ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم یہ ایک دیکھتے ہیں ہولی بائبل، یہ کرسچنس جو ہیں وہ انہوں نے چھاپی ہے. اس کی ڈیٹیل پھر کبھی انشاءاللہ اس پر ڈسکس کریں گے. اس کو کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل. یہ میں نے امریکہ سے منگوائی تھی. یہ ریڈ لیٹر بائبل ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر
جتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو ریڈ انک میں لکھا گیا ہے، باقی جو دوسروں کی سیاہی، دوسروں کی جو چیزیں ہیں ان کو انہوں نے بلیک انک میں لکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر یہ کیمرے کے آنکھ سے میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ دیکھیں، تو یہ پورا جو ہے وہ صرف بلیک انک میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں کچھ جملے جو ہیں، جیسے یہ اس پورے میں یہ کچھ جملے ہیں، یہ اس پورے پیراگراف میں، پیج میں یہ صرف 2 جملے ہیں جو ریڈ انک میں۔ تو یہ ریڈ انک کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملے جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، باقی جو ہیں وہ لوگوں نے اپنی طرف سے لکھے ہیں۔ تو میں نے اس کو جب کاؤنٹ کرنے کی، دیکھنے کی کوشش کی، تو اس بائبل میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو باتیں جو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں، وہ صرف زیادہ سے زیادہ 5 یا 10% بنتی ہیں۔ باقی ساری جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں، کرسچن اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ لوگوں، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا پھر ہمارے پاس کہ تورات، زبور، انجیل جو ہے وہ ان لوگوں کے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی ان کی تحقیق کے مطابق، اس میں 90% جو ہے وہ بعد میں لوگوں نے اس میں اضافہ کیا ہے۔ وہ اضافہ کیوں کیا ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ یعنی لوگوں نے جب بعد میں لکھی، 800 سال کے بعد لکھا، تو پھر انہوں نے جو چیزیں صحیح سمجھی اس کو لکھ لیا۔ اب اس میں کچھ چیزیں تو موسیٰ علیہ السلام کی تھیں، کچھ چیزیں اور لوگوں نے بھی شامل کر دی۔ جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا اقوال زنی کے نام پر بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ حضرت علی نے یہ فرمایا، حضرت علی نے یہ فرمایا۔ جب اس پر تحقیق کریں تو پتہ چلے گا کہ چند جملے حضرت علی کے ہی ہیں، لیکن باقی جو ہے وہ بہت سارے اچھی بات کو دیکھ کر اور ہم نے حضرت علی کا نام لگا دیا۔ وہ بات اچھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت علی نے وہ کہی یا نہیں کہی، یہ تو ایک الگ سوال ہے۔ تو وہ جب تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ ان کا قول ہے یا کسی اور کا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بہت ساری جو باتیں تھیں جو اچھی تھیں، جن کو لوگ سمجھ رہے تھے کہ صحیح ہیں، ان کو جو ہے وہ انہوں نے ان کتابوں کے نام پر لکھ دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت ہمارے پاس جو تورات، زبور اور انجیل کے نام پر جو کتابیں موجود ہیں، اس میں 5 to 10% چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے تھیں، باقی چیزیں ایسی ہیں جو کہ لوگوں نے خود اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دیں۔ اس کے بعد چوتھی کتاب آتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے پچھلے سیشن میں ہم نے جب رسالت محمدی کی خصوصیات پر بات کی تو وہاں کافی چیزیں بات ہو چکی۔ اب ایک نیکسٹ لیکچر ہمارا ایک آگے یہ بھی آئے گا کہ جس میں قرآن مجید کا تعارف ہے، انٹروڈکشن آف قرآن، تو اس میں کافی اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے۔ لیکن مختصر جو ہے وہ اس کمپیریزن کو سامنے لانے کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے اور یہ عربی زبان میں نازل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی کچھ خصوصیات بھی ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ محفوظ ہے۔ ان کتابوں کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں خود کاتبین وحی یعنی وحی لکھنے والوں کو مقرر کیا، ان کو بلاتے اور جو آیت نازل ہوتی اسے لکھوا دیتے۔ یعنی یہ ان انبیاء اکرام نے یہ اہتمام نہیں کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں یہ اہتمام کیا ہے کہ خود نہ صرف اس کو لکھوایا بلکہ اس کو یہ بھی بتایا کہ کس آیت کو کہاں لکھنا ہے، کون سی صورت پہلے ہونی چاہیے، کون سی بعد میں۔ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں ہمارے پاس 114 صورتیں ہیں، مدنی صورتیں پہلے ہیں اور مکی صورتیں بعد میں آتی ہیں۔ یعنی وہ صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں اور وہ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئیں۔ تو مدنی صورتیں جو کہ بعد میں نازل ہوئیں وہ اس قرآن مجید میں پہلے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروائیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ محفوظ ہوئیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کو محفوظ کریں گے۔ یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا۔ اور کیوں لے لیا؟ کہ یہ فل اینڈ فائنل ورژن تھا، یہ آخری ورژن تھا۔ آگے چلیں تو قرآن کی جو ہے وہ زبان زندہ ہے۔ آج عبرانی، ارامی، سریانی یہ زبانیں جو ہیں وہ ناپید ہو چکی ہیں، دنیا میں کوئی بھی نہیں بولتا۔ جیوز ان کے اوپر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان زبانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور ان کتابوں کو جس زبان میں یہ نازل ہوئی تھی
اس زبان میں، یعنی آج بھی عبرانی یا سریانی یا یونانی زبان میں یہ کتابیں موجود نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہے، یا تو انگلش میں ٹرانسلیشن ہے، یا اردو میں ہے، یا عربی میں آپ کو مل جائے گی، یا کسی اور لینگویج میں ٹرانسلیشن ملے گی، اصل زبان میں یہ کتاب نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں قرآن مجید جو ہے وہ اپنی اصل زبان عربی میں آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ نہ صرف یہ محفوظ ہے بلکہ عربی زبان بھی محفوظ ہے۔ آج بھی جو ہے وہ عربی زبان اسی لب و لہجے میں، اسی ترتیب کے ساتھ، اسی گرامر کے ساتھ، اسی صرف و نحو کے ساتھ جو ہے وہ بولی جاتی ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر گزرے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آج بھی عربی زبان اسی حالت میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ یعنی اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو جائے، وہ کہتے ہیں، تو میں عربی زبان میں جو بات کروں گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ جائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عربی زبان میں مجھ سے بات کریں گے وہ میں اس کو پوری طرح سے سمجھ جاؤں گا۔ کیوں کہ یہ ایک زندہ زبان ہے، اس کے علاوہ باقی جتنی زبانیں ہیں وہ کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ آج آپ دیکھیں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سندھی کے بڑے مشہور شاعر ہیں، ان کی جو ہے وہ رسالہ لے لیا جائے، شاہ لطیف کا جو رسالہ ہے، تو سندھی بہت اچھی جاننے والے پڑھنے والے بھی اس رسالے کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ پڑھا سکتے ہیں۔ شیکسپیئر کی انگلش کو لے لیں، پوری دنیا میں انگلش بولی جاتی ہے، لیکن جو شیکسپیئر کے زمانے میں تھی آج یہ 100-150 سال میں ہی وہ ساری چینج ہو چکی ہے۔ ایون کہ غالب کو لے لیں، اسد اللہ غالب کو، تو انہوں نے اردو زبان میں جو شاعری کی تھی آج اس اردو زبان کو کہیں نہ بولا جاتا ہے نہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ایک ڈکشنری کی ضرورت ہوگی، جبکہ ہم اردو بڑی اچھی طرح سے بولتے ہیں۔ لیکن عربی کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کو قرآن مجید جو 1400 سال 1500 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب آج کی عربی زبان کی بہترین گرامر کی کتاب ہے۔ یعنی آج بھی عربی اسی ڈگر پہ، اسی زبان پہ، اسی طرح سے چل رہی ہے جیسے 1500 سال پہلے تھی۔ اس کے علاوہ یہ جامع کتاب ہے، یعنی اس کے اندر مکمل تعلیمات ہیں، جبکہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تورات میں، زبور میں، انجیل میں، تو صرف جو ہے وہ دین کے حوالے سے صرف خاص باتیں، یعنی انجیل میں دیکھیں تو صرف اخلاقیات کی ملیں گی، زبور میں دیکھیں تو آپ کو صرف جو ہے وہ حمدیہ، نظمیہ، دعائیہ کلام ملے گا، تورات میں دیکھیں تو آپ کو چند احکامات ملیں گے، اس کے علاوہ باقی چیزیں نہیں ہوگی، جبکہ قرآن میں پوری زندگی کے بارے میں جو ہے وہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اور بڑی اہم بات یہ کہ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان، یعنی انسان کے حوالے سے جتنی ضروری معلومات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیں۔ اس کے بعد عقل و تہذیب کی تائید کرتی ہے، یعنی قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو انسانی عقل کے خلاف ہو، جو انسان کہے کہ یہ کیا بات کر دی، یہ تہذیب کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یعنی انتہائی نازک مسائل بھی قرآن میں بیان کیے گئے، لیکن وہ اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں کہ کسی بھی محفل میں کسی بھی عمر کے شخص کے ساتھ آپ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یعنی عورتوں کے انتہائی پوشیدہ مسائل بھی، اور جو ہے وہ میاں بیوی کے پس پردہ جو مسائل ہوتے ہیں، پس پردہ، وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈسکس کی ہیں۔ تو وہ انتہائی اس طرح سے اس کو ذکر کیے ہیں کہ کہیں پر ایسا نہیں ہوتا کہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے کوئی شرم محسوس ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ بائبل کو اٹھائیں گے تو اس میں بہت سارے ایسے جملے، ایسی چیزیں ملیں گی، بلکہ اس میں ایک کتاب ہے غزل الغزلات، جس میں اس قسم کی شاعری اور اس قسم کے جملے بیان کیے گئے ہیں کہ کوئی انسان اپنی بہن بیٹی کے ساتھ اپنی کسی محفل میں بیٹھ کر ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ عقل و تہذیب کی تائید کرتی ہے۔ دوسری، قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے، یعنی اس کتاب میں تمام وہ مسائل ہیں جو پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ کہیں پر کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو آپ کو قرآن میں اس کا حل مل جائے گا۔ جبکہ بائبل میں آپ دیکھیں گے، انجیل میں دیکھیں گے تو آج جدید سائنس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ملیں گی۔ یعنی آپ دیکھیں تو بائبل میں ایک آیت یہ بھی ملتی ہے کہ شیطان نے، انجیل میں، کہ شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا اور پوری دنیا کو جو ہے وہ دکھا دیا، جبکہ آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ فلیٹ نہیں ہے، وہ ایک گول ہے، کسی بھی ایک سائڈ پر جب ہم اوپر اٹھیں گے تو دوسری سائڈ کی دنیا کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو شیطان نے کیسے پوری دنیا دکھا دی؟ تو یہ آج کی سائنس کے حوالے سے ہماری عقل اس کو
تسلیم نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ان پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو لیکن قرآن میں جو ہے وہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج جو ہے وہ 1400 سال گزر گئے، جدید سائنس انتہائی جو ہے وہ ہم ترقی کر چکے، اس کے باوجود قرآن میں 1000 جو سائنٹیفک فیکٹس بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے سچ ثابت ہو رہے ہیں، یعنی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں آ رہی کہ جو کہا جائے کہ یہ بات غلط ہوگی۔ اس کے بعد قرآن کا اعجاز مطلب کہ قرآن کا ایسا اسلوب ہے، ایسی خاصیت ہے کہ اس جیسی آج تک کوئی کتاب نہیں بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی چیلنج کیا تھا کہ اگر تم عقل رکھتے ہو، سوچ رکھتے ہو اور اس پر اعتراض کرتے ہو، چلے اس جیسی 10 آیتیں لے کر آؤ۔ 10 آیتیں نہیں، ایک آیت ہی بنا کر لے کر آؤ، ایک سورت، ایک آیت ہی اس کی بنا کے لے کر آؤ۔ تم اپنے سارے حمایتیوں کو ملا لو، بلا لو، لیکن تم قرآن جیسی ایک سورت، ایک آیت بھی نہیں بنا کے لا سکتے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا چیلنج تھا وہ 1500 سال سے آج بھی قائم و دائم ہے، لیکن 1500 سال میں آج بھی کبھی جو ہے وہ کسی نے یہ کلیم نہیں کیا کہ دیکھیں جی یہ میں نے کتاب لکھی، یہ قرآن کے مقابلے کی ہے۔ تو قرآن میں جو اعجاز ہے، قرآن کی جو زبان ہے، قرآن کا جو نثر ہے، قرآن میں جس طرح سے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کوئی 100 دفعہ کے قریب ہے، نماز کے احکامات دیکھیں 700 دفعہ ہیں، لیکن پھر بھی کبھی جو ہے وہ بوریت نہیں ہوتی، یعنی ہر واقعے کو جو موضوع چل رہا ہے اس کی مناسبت سے بیان کیا گیا، اس واقعے میں جو خاص بات صرف موضوع کے مناسب ہے اس کو ذکر کر کے باقی چھوڑ دیا، اور پھر نیکسٹ ٹائم اگر کوئی اور موضوع ہے تو اس میں دوبارہ اسی واقعے کو ذکر کر کے اس موضوع کی مناسبت سے اس کو ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا واقعہ کئی دفعہ جو ہے وہ قرآن میں ذکر کیا گیا، لیکن ہر دفعہ ایک نئے انداز میں بیان کیا گیا، یعنی وہ پڑھنے والے کو نہ تو بوریت کا احساس ہوتا ہے، نہ ہی وہ ایکسٹرا چیز محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ ایک خوبصورتی ہے جو کہ اس کے علاوہ اور کسی کتاب میں آپ کو موجود نہیں ملے گی۔ اس کے بعد دیکھیں کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ یہ 6666 آیات پر یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو کہ تمام انسان جو ہے وہ، اور بہت سارے انسانوں نے، لاکھوں انسانوں نے اس کو زبانی حفظ کیا گیا، بلکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ ہندوؤں کی کتابیں ہیں، ان میں کوئی ایک بھی حافظ نہیں ملے گا۔ تو یہ صرف قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ یہ لوگ اس کو حفظ کر لیتے ہیں، پوری کی پوری جو ہے وہ دلوں میں اتار لیتے ہیں۔ آپ نے رمضان المبارک میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں تراویحیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی پورا قرآن ان کو جو ہے وہ یاد ہوتا ہے، اور اس خوبصورتی کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ اور اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں پر بھی ایک زبر زیر کی جو ہے وہ غلطی نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ کتاب کا یاد ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور دنیا کی کسی کتاب کو جو ہے وہ یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں آخری بات جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بائبل کے بارے میں کچھ جو ہے وہ اس کا بھی کچھ حصہ ہم یہاں ڈسکس کریں گے۔ اصل میں بائبل کو اس لیے ڈسکس کرنا پڑ جاتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی دونوں کی جو مشترکہ کتاب ہے وہ ہے بائبل۔ اردو میں بائبل لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کتاب۔ پوری بائبل میں یہ جتنی بائبل ہے اس کے اندر کہیں پر بھی جو ہے وہ یہ ورڈ استعمال نہیں ہوا۔ یہ کوئی 325 عیسوی کے بعد جو ہے وہ اس کتاب کو، یہ بہت ساری کتابوں کے مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے، اور 325 عیسوی کے بعد جو ہے وہ اس کتابوں کے مجموعے کو بائبل کہا جانے لگا۔ بائبل کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس دو جو حصے ہوتے ہیں، ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ اور دوسرا نیو ٹیسٹامنٹ۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں 39 بکس ہیں، کتاب کا یہ حصہ جو ہے وہ یہ حصہ، کتاب کا یہ اتنا حصہ، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کہلاتا ہے۔ اس اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کتنی بکس ہیں؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ، اس میں 39 کتابیں ہیں، جس میں تورات، زبور اور دوسری بہت ساری کتابیں جن کو ہم صحیفے کہتے ہیں، وہ انہوں نے یہ انبیاء کرام کے نام پر کہ یہ فلاں نبی کی کتاب، یہ فلاں نبی کی کتاب ملا کر کتنی ہے؟ 39۔
اور نیو ٹیسٹامنٹ میں یعنی نیا عہد نامہ جو ہے اس میں کتنی ہیں 27، جس میں 4 اناجیل کے نام پر ہیں، کچھ مرقس کے یوحنا کے خطوط ہیں، کچھ پطرس کے خطوط وغیرہ ملا کر یہ کتنی ہیں 27 کتابیں، تو اس میں کتنی ہیں 39، یہ ٹوٹل کتنی ہوگی، یہ 76 کتابیں ہیں۔ تو یہ 76 کتابوں کے مجموعے کو جو ہے وہ بائبل کہا جاتا ہے۔ اس میں اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ یہودیوں کی مقدس کتاب ہے، یہودی اس کو مانتے ہیں، اور جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے اس کو اور اولڈ کو دونوں کو ملا کر عیسائی مانتے ہیں۔ یعنی یہودی صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ کو مانتے ہیں اور عیسائی جو ہیں وہ اولڈ اینڈ نیو دونوں کو مانتے ہیں، کیونکہ عیسائیوں کی اصل کتاب جو ہے وہ تورات ہی ہے، اسی پر وہ احکامات لیتے ہیں اسی سے، کیونکہ بائبل میں انجیل میں جو ہے وہ کوئی احکامات نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں آخری بات کہ اسلام کا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اسلام اصل میں 3 باتیں جو ہے وہ کرتا ہے کہ جتنی کتابیں تھیں ان کے بارے میں 3 عقیدے آپ رکھیں کہ نمبر 1 کہ تمام یہ چاروں کتابیں آسمانی یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، آسمانی ہے یعنی اللہ کی طرف سے ہیں۔ نمبر 2 اب تعمیل جو ہے وہ صرف قرآن کی جائے گی، باقیوں کی نہیں، یعنی تورات زبور انجیل میں جو بھی احکام ہیں اب ان کے اوپر عمل نہیں ہوگا، صرف قرآن مجید پر عمل ہوگا۔ اور نمبر 3 اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ تورات، زبور اور انجیل، یہ جو 3 کتابیں ہیں ان کے اندر جو مختلف قسم کے جو احکامات ہیں وہ 3 قسم کے ہو سکتے ہیں، یعنی یا تو وہ قرآن سے مماثلت رکھتے ہیں، جو باتیں تورات میں ہیں وہی باتیں قرآن میں ہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ باتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور دوسری کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے کہ وہ باتیں قرآن کے اگینسٹ ہوں گی، یعنی قرآن میں کوئی اور بات کی گئی اور انجیل میں، تورات میں، زبور میں کوئی اور بات کی گئی جو قرآن کے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل مخالف اختلاف ہے، تو پھر ہم ان باتوں کو نہیں مانیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے اور قرآن کی بات کو مانیں گے۔ اور تیسری کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے کہ ان میں کوئی ایسی احکام دیا گیا ہو، کوئی ایسا بات کی گئی ہو جو کہ قرآن سے مخالف بھی نہ ہو اور قرآن سے مماثلت بھی نہ رکھتا ہو، یعنی قرآن میں بھی نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی احکام نہ ہو اور یہ اس کی قرآن کے اگینسٹ بھی نہ ہو، تو پھر ہم ان چیزوں کے بارے میں کیا ہوگا، ان احکامات کے بارے میں خاموشی اختیار کریں گے کہ یہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے نہ ہو، لہٰذا ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ یعنی جو چیزیں ان میں جو احکامات ہیں ان میں جو احکامات قرآن سے ملیں گے ان کو ہم مانیں گے کہ ٹھیک ہے، جو قرآن سے نہیں ملیں گے یعنی اختلاف یعنی مخالف ہوں گے تو ان کو ہم رد کر دیں گے، اور اگر کوئی چیز قرآن سے نہ ملتی ہے، مماثلت رکھتی ہے، نہ اختلاف رکھتی ہے تو اس کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے۔ تو اور آخری بات یہ کہ یہ جو موجودہ بائبل میں جو تورات، زبور، انجیل ہیں یہ لوگوں کے اپنی لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے اندر جو اللہ کی طرف سے جو نازل ہوئی تھی ان کی کچھ تعلیمات موجود ہیں، تو وہ تعلیمات جو قرآن کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں ان کو مانیں گے، جو نہیں رکھتی ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ آج کے جو ہے وہ بنیادی عقائد کا جو اہم عقیدہ تھا آسمانی کتابیں، اس کے بارے میں ہم نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ کچھ لیکچر آج کا ہمارا کچھ لمبا بھی ہو گیا لیکن بڑا اہم تھا، اس کے بارے میں بہت ساری کنفیوژنس بچوں کے بارے میں بچوں میں کے ذہن میں پائی جاتی ہیں، عام لوگ بھی جو ہے وہ ان کو نہیں سمجھتے، تو لہٰذا یہ ہر کلاس، ہر عمر کے لوگوں کے لیے لازمی ہے آپ اس کو سنیں، کم از کم ایک دفعہ سنیں گے تو کافی کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ آج کل معاشرے میں سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ پھیلا بھی رہے ہیں، اور جو مخالفین ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ ان کو حقائق کو مروڑ تروڑ کر جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں۔ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں صحیح جو معلومات ہیں اس کا ہونا لازمی ہے، تو لہٰذا اس سیکشن کو، اس لیکچر کو آپ لازمی 2-3 دفعہ سنیں تاکہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں۔ کوئی کوسچن ہو، کوئی مشورہ ہو، کوئی آئیڈیا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور دیکھیں، فالو کریں، اچھا لگے تو لائک کیجیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، واللہ اعلم بالصواب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔